نے کہا تھا نا وہ شرٹ جو پاڑی تھی وہ لفظ ڈر جو آیا تھا تو انہوں نے پشتو میں یہ کہا تھا کہ یہ وہ جو ڈر ڈر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگوں پٹھانو تم اس کو پسند کرتے ہو. تو بھائی میں نے تمہارے ڈر کا ذکر تو نہیں کیا تھا, آپ کو برا کیوں لگا, بلکہ آپ کا تو ڈر بھی نہ ہوتا ڈر تو ہی ہوتا. اس کا خیال ہے کہ صرف وہی زبان درازی کر سکتا ہے. حضرت کبھی واسطہ پڑا نہیں ہمارے ساتھ, ڈھونگ بجا کے تسلی کریں. آج عمر ایوب خان کے خلاف جو اس نے الفاظ استعمال کیے, وہ عمر ایوب خان کے زخم کوئی بھول سکتا ہے؟ یہ وہی ایوب خان کا پوتا ہے نا, کر چکائے ہیں اسے, اور آپ ولی خان کے پوتے ہیں. آپ نے جو تقریر کی سیاسی تابوت میں, این پی کے تابوت میں آپ نے آخری کیلٹوں کی, ایک سینیٹر بننے کے چکر میں آپ نے اپنا ڈومیسائل ہی چینج کر دیا. کہاں سے بن گئے وہ سینیٹر, کوئی بتا سکتے ہو؟ لہٰذا آئندہ کے لیے آپ زبان درازیاں کریں. میرے پی ٹی آئی والوں کو کہا ہے کہ ان کو جواب نہیں دے. مرزا صاحب ایک لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ فیصل واڈا جو ہیں وہ 2 دن پہلے آئے تھے اور ڈگی کھول کے کہتے ہیں کہ یہاں سے ممبران آئیں گے, پھر کل بھی آئے انہوں نے کہا ممبران آئیں گے, پھر اس سے پہلے انہوں نے یہ بیان دیا کہ اس بار حکومت نہیں آئینی ترمیم لا رہی, ہم لا رہے ہیں. تو کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں؟ سوالوں سے کیا بنتا ہے؟ فیصل واڈا جو ہے روزانہ آپ جا کے اس کی نہ پوچھیے. خلاف کی آج میں ابھی عمر ایوب خان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, میں ابھی بھی اس کے چیمبر سے آیا ہوں. اس کے ساتھ کیا میرا اختلاف ہو سکتا ہے دوسرے کسی کے ساتھ؟ میں نے تو کسی کا راستہ کاٹا ہی نہیں ہے, نہ میرا ان کی کسی کے ساتھ ڈسپیوٹ بنتا ہے. صرف یہ تھا, میں نے کہا, وہ کہتے ہیں نا نہ چھیڑ ملنگانو, ہم تو یہ کہتے ہیں چھوڑو بھائی, ہم نے کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے. لیکن میری ٹانگیں کھینچی جاتی تھی. ابھی بھی آفیشیل میڈیا جو ہے آج تک میرے خلاف استعمال ہوا, تو لہٰذا اور سٹیکس میرے نہیں ہیں. ایسا بندہ تو نہیں ہوں نا کہ میں کوئی مجھے خاموش کرا سکے. دیکھا نا جس وقت انہوں نے کہا جی ہم نے ٹرمینیٹ کر دیا, سسپینڈ کر دیا, تو میرا رد عمل آپ کے سامنے تھا, پرواہ نہیں تھی مجھے ان چیزوں کی. شیخ افضل مربت صاحب, ان آئینی ترامیم کے بعد ملک کی سیاسی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا ان ترامیم کا؟ میرا خیال ہے کہ احتجاج کے لیے راہ مزید ہموار ہوئی ہے. سیاست مزید جو ہے عداوتوں کا, گرمی کا اور انتقام کا نشانہ بنے گی. راستے جو ہیں مصالحت کی طرف, کوئی ایک بھی راستہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں لے جا سکے. کیونکہ آج جو یہ ترامیم ہوئی ہیں یہ سیاستدانوں نے اپنے لیے تو نہیں کی, عوام کے لیے تو نہیں کی ہے, پاکستان کی عدلیہ پہ کاری ضرب. یعنی مربت صاحب, ان ترامیم کے بعد آپ کے خیال میں خان صاحب کی رہائی دور دور تک اب نظر نہیں آ رہی؟ عدلیہ جو ہے مزید سرنگو ہوگی. سپریم کورٹ یعنی ایک عدالت کے اندر دوسری عدالت بنا دی, آپس میں چپکے ہوگی. یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے. وکلا تحریک دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی تحریک نہیں ہے. وکلا تحریک اگر ہونی تھی تو جو پاکستانیوں کا 2 سال حشر کیا تو وکلا اٹھ جاتے نا. اپنے تحصیلوں میں یہ نہیں اٹھے جہاں یہ جن کے گھروں پہ غیر قانونی چھاپے ہوتے, اگر ان کے ساتھ کڑے ہو جاتے. میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وکلا تحریک جو ہے, جب ضرورت تھی پاکستان کو سب سے زیادہ ایسی تحریکوں کی, تو سول سوسائٹی بھی ناکام ہوئی. انسانی حقوق کے ادارے جو ہیں کدھر ہیں؟ کبھی آپ نے سنا یہ جو ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ؟ کوئی آواز, انٹرنیشنل کمیونٹی بھی خاموش ہے. وہی ہو رہا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے, سول سوسائٹی خاموش, اور عدالتوں نے سب سے زیادہ. یہ دیکھو علیمہ خانم کو جو گرفتار کیا اس کی بہن سمیت, تو آپ کو کیمرے میں نظر آ رہے ہیں نا, بیچاری اپنے بھائی یا پاکستان کے لیڈر کے لیے احتجاج کے لیے نہتے کڑے ہیں. عمر اس کی دیکھیں جناب علی, آپ دہشت گردی کا دفعہ ان پر لاگو کر دیا ہے اور ریمانڈ پہ ریمانڈ ہے. تو لہذا کیسی عدالتیں ہیں؟ یہ بتائیں کہ یہ جو پریسیڈنٹ اب سیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہوں گے ان کا تقرر اب سے پارلیمانی کمیٹیاں کریں گی, اور پارلیمانی کمیٹی ظاہری بات ہے پارلیمنٹ تو اراکین جو ہیں جدھر راول پنڈی ان کو کہتے ہیں ادھر جاتے ہیں. تو راول پنڈی اگر وزیر اعظم کا انتخاب اپنی مرضی سے کرا سکتا تو اس کا مطلب چیف جسٹس بھی اب سے راول پنڈی کا ہی ہوگا. ویسے تاریخی طور پر تو چیف جسٹس ہمیشہ سے راول پنڈی کا ہے. تاریخی یا تاریخی, لیکن وہ سینیارٹی بیس پہ خود بتاتے تھے نا. نہیں, سینیارٹی بیس پہ یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد قانون بنا. اس سے پہلے تو یہ بھی ڈسپیوٹ کر رہا ہے نا, متنازع رہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے نا کہ جس ملک جس دھرتی پہ انصاف مفقود ہو, لوگ گرفتار ہوتے ہیں. ہمارا باور جو تھا, ہمارا یقین جو تھا, وہ تھی عدالتیں, اور ان عدالتوں نے عین اسی وقت ہمیں مایوس کیا جب سب سے زیادہ پاکستانیوں کو ضرورت تھی. یہ بنیادی حقوق کا چیپٹر کیا کہتا ہے؟ 34 دفعہ شہریار افریدی جو ہیں رہا ہوا, گرفتار ہوا. علی محمد خان کی مثال آپ کے سامنے ہے. علی امین کو گرفتار کیا گیا, صبح پرایا گیا, اس کے ٹانگوں کے ناخن کھینچے گئے, اس کے بال کاٹے گئے, اس کے 36 گھنٹے اس کو گردن سے ہاتھ باندھ کے اور گردن کو پاؤں سے باندھ کے سندھ ٹریول کرایا گیا. نظیم قریشی کی بیگم کو کس انداز میں اٹھایا گیا؟ آپ کو علم بھی ہے کہ بچوں کو مارا جاتا تھا, ان کی ویڈیو لائیو کر کے ان کی ماں کو دکھائی جاتی تھی کہ جی یہ میں نے صاحب کو کہیں.
ये जो 11 एमएनएस, 9 एमएनए और 2 सेनेटर जो इनको प्यारे हो चुके हैं, वो मेजॉरिटी ये लालच में गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि उनके नाम तश्तज़बाम करें, बता दे उनको कि ये वो मकरू चेहरे हैं जिन्होंने इन पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा जब इनका पूरे वसूख, पूरे यकीन और इस्तेकामत के साथ खान के साथ खड़ा होने का वक्त था। अच्छा, ये बताइएगा कि अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम का जो मामला है, मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, अगर मिलिट्री ट्रायल होता है तो पीटीआई क्या जीएचक्यू के सामने एहतजाज करने जाएगी? हर रोज हम सुनते हैं और कहते हैं कि इतना गिर गए हैं, लेकिन ये जो लॉज है ना, ये गिरावट, ये हर आए दिन के साथ नई रिकॉर्ड बनाती जाती है। तो अब ये आपकी बात पहले तो हम ऐसा करते थे इमरान खान और मिलिट्री ट्रिब्यूनल, लेकिन अब कोई चीज बैद नहीं है, कोई चीज बैद नहीं है। ये जो चाहें, क्योंकि मुतलकुल अनानियत है, सिविल मार्शल लॉ है, कोई बुनियादी हकूक नहीं है। जिन लोगों की तरफ हम देखते थे, चीफ जज साहिबान खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेटरबाजियां कर रहे थे, और जिन्होंने बचाना था उन हजरत ने इन आईनी तरमीम से चंद दिन पहले रामवार की कि भाई वोट कौन तस्वुर होगा। अच्छा, ये बताइए जो अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम का यहाँ पे मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बिलखुसूस आपको, हुकूमत के किस इत्तेहादी पर सबसे ज्यादा अफसोस है आपको आज? हुकूमत हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, जो आपसे भी वादे कर रहे थे और हुकूमत के साथ भी थे, और इन वक्त पर उन्होंने हुकूमत के साथ